بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبہ میں ہم تقوی الہی سے متعلق اور تعلیمات اسلامی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کے لیے زندگی کا کوئی اصول مقرر کیے۔ جس طرح ہوتا ہے نا، ایک جو ہے وہ فیکٹری، ایک جو ہے وہ کارخانہ، یا کوئی مکینک، یا پرانے زمانے میں کوئی ماہر آدمی، ہنرمند، کاریگر کوئی چیز بناتا تھا تو اس میں وہ اصول رکھتا تھا تاکہ اس چیز کا بہتر سے بہتر استعمال کیا جا سکے۔ خدا تعالیٰ نے بھی انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اس کو مجموعہ بنایا دو چیزوں کا، بدن کا اور روح کا۔ بدن کے لیے خود انسان کو چھوڑا کہ خود اپنے بدن کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ خود وہ ڈھونڈے کہ اس بدن کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو گھر کی ضرورت ہے تو کس طرح گھر بنائے، اس کو سواری کی ضرورت ہے تو کون سے جانور کا استعمال کرے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے تو کن جانوروں کے ذریعے خوراک حاصل کرے۔ یعنی انسان کو خدا نے اس زمین میں بھیجا اس کو عقل دے کر کے کہ وہ اپنے لیے کھانے پینے کا، رہن کا خود انتظام کرے، لیکن اس کی روح کی تربیت کے لیے، اس کی خوراک کے لیے خدا نے انتظام کیا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں جتنا انسان اپ ڈیٹ ہوتا ہے، جتنا زندگی اس کی گزرتی ہے تو اس کی خوراک میں بہتری آتی ہے، اس کے رہن سہن میں بہتری آتی ہے، اس کی سواری میں بہتری آتی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ جو لوگ 200 سال پہلے دنیا سے چلے گئے ان کو دوبارہ اٹھائیں نا، اس دنیا میں آئیں تو تعجب کریں گے۔ کس کا کمال ہے؟ انسان کا۔ کس نے دی ہے؟ خدا نے اسے دی ہے، لیکن عقل خود اس نے استعمال کرنا۔ عقل خدا نے سب انسانوں کو برابر دی ہے، گورے کو بھی وہ عقل دی ہے، کالے کو بھی عقل دی ہے، براؤن کو بھی وہ عقل دی ہے، لیکن ایک عقل کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کامیابی حاصل کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ ایک استعمال اس کا نہیں کر رہا تو وہ کامیابی حاصل نہیں کر رہا۔ کہتے ہیں نا، وہ مشہور ایک لطیفہ ہے، کہتے ہیں کہ برین لوگوں کے رکھے ہوئے تھے، دماغ بیچنے کے لیے۔ تو ایک آدمی نے کہا یہ سارے سیکنڈ ہینڈ ہیں، ماسوے ایک قوم کے، نام نہیں بتایا قوم کا، پاکستان میں ایک قوم ہے جو عقل استعمال کم کرتی ہے جی، کیونکہ نام بنانا مناسب نہیں، غیبت ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ خریدو، اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ استعمال نہیں ہوا یہ جی۔ خدا نے یہ عقل استعمال کرنے کے لیے دی ہے اور اس کو اختیار دیے، لیکن اس کی ہدایت کے لیے خدا نے انتظام کیا ہے، وہ انتظام خود خدا نے کیا۔ اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں، قانون اس کے لیے بتا دیے ہیں، کتابیں اس کے لیے نازل کر دی ہیں، اور نہ فقط کتابیں نازل کی ہیں بلکہ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے ساتھ ایک معلم بھی بھیجا ہر زمانے میں۔ بلکہ اس طرح خدا نے اہتمام کیا ہے کہ پہلا انسان بھی ہے، ابو البشر بھی ہے اور معلم بھی ہے۔ نہیں ہونا تو اس طرح چاہیے تھا نا کہ پہلے کچھ لوگ آتے بعد میں معلم، نہیں، خدا نے کہا کہ معلم کو اہمیت ہے، یعنی معلم کے بغیر انسان ذرا برابر رہ نہیں سکتا۔ بس اسی تربیت کا سلسلہ، خدا کے بندوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا کب تک؟ امام زمانہ کے جب ولادت ہوئی۔ اور پھر خدا نے ہر قوم میں نبی یا امام اس قوم میں سے بھیجا ہے، باہر سے نہیں بھیجا۔ کس لیے؟ کہ ان دنیا والوں کو بتانا ہے کہ بھئی یہ جو میرے اصول ہیں، ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی ایکسٹرا طاقت کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا پاور کی ضرورت نہیں ہے، تم سے زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی تمہارے درمیان رہ رہا ہے، تمہاری طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، لیکن تم سے بہتر زندگی گزار رہا ہے خدا کے اصولوں کے مطابق۔ تب نمونہ بن سکتا تھا نا۔ ایک آدمی ایکسٹرا آرڈنری ہوتا، اس کے پاس ایکسٹرا آرڈنری ہر جگہ پاور وہ استعمال کر سکتا،
تو پھر نہ اس کے لیے امتحان ہوتا، نہ انسانوں کے لیے عبرت ہوتی، اور نہ انسانوں کے لیے تعلیم ہوتی. اور پھر خدا نے کتابیں نازل کی، صحف نازل کیے، انبیاء کو بھیجا، آل بیت کو بھیجا، تاکہ اس دنیا کی رہنمائی کی جائے. اور پھر ہمارے لیے یہ کام آسان ہو گیا، ٹینشن نہیں رہی. دیکھیں آپ کے پاس جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا قانونی لحاظ، تو جب آپ کو وکیل مشورہ دے دیتا ہے، آپ پریشانی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور جب دین کا معاملہ بھی ہو تو جب پریشان ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا ہے جن کو خدا نے بھیجا دین کی رہنمائی کے لیے. اور آج انہی ہستیوں کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا نے ان ہستیوں کے ذریعے، آل بیت کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے کس طرح ہماری رہنمائی فرمائی. امام حسین کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد ان الجواد من عطا من لا یرجوہ، کہ سخی وہ ہے جو ایسے آدمی کو عطا کرے جس سے اسے امید نہ ہو، بدلے کی امید نہ ہو. اور اگر آپ کسی غریب کو دیتے ہیں نا، یہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ مجھے بدلہ دے، یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میری تعریف کرے، یہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرا احترام کرے، تو وہ جو عطا ہے، جو بخشش ہے خدا کے راستے میں، وہ قبول نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے خدا کے ساتھ معاملہ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ معاملہ دنیاوی کر لیے کہ آپ اس کو پیسے دیں غریب کے، وہ آپ کی تعریف کریں. آپ اس کو پیسے دیں، وہ آپ کا احترام کریں. آپ اس کو پیسے دیں، وہ آپ کی دید رکھے. آپ اس کو پیسے دیں، وہ آپ کے گھر کے کام کرے. اور پھر اگر آپ اس بنیاد پر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں، کوشش کریں کہ جو چیز آپ خود پہنتے ہیں نا وہ غریب کو دیں، وہ غریب کو دیں، تاکہ آپ کے اور غریب کے درمیان خدا کی بارگاہ میں جو برابری ہے وہ برابری قائم رہے. دنیاوی لحاظ سے بھی وہ عجیب ہوتا ہے. وہ گاؤں میں رواج ہوتا تھا نا جی، کہ جو دودھ جھٹا کر دے بلی تو مولوی صاحب کو بھیج دیتے. جی، جو کھانا پرانا ہو گیا، ابھی خطرہ ہے کہ ممکن ہے وہ کھانے سے بیمار ہو جائے انسان، وہ غریب کو دیتے ہیں. جی، جو جوتے تنگ ہو گئے ہیں، ابھی وہ پاؤں کو مار رہے ہیں. جی، ہوتا ہے جوتا بعض کا پرانا، اب تو نہیں ہوتا، پرانے زمانے میں جوتے موچی بناتے تھے نا. ہم پرانے لوگ ہیں، پرانی باتیں ہم کرنی ہیں. تو وہ بعض کا تو جوتا جو ہے وہ تنگ ہوتا تھا یا سخت ہوتا تھا، آپ پہنتے تھے تو پاؤں کو رگڑتا تھا، زخمی کر دیتا تھا بعض کا. تو کہتے تھے کہ یہ دے دو جی مولانا صاحب کو. وہ پتہ کیا ہوتا ہے، مردے کو غسل دیا، صابن بچ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب ڈرتے ہیں لوگ اس کو استعمال کریں گے شاید مر جائیں گے، مولوی کو بھیج دیتے ہیں، مولوی نہ آئے اس کے ساتھ. جی، مرے تو مولوی مرے، ایک صابن کا مسئلہ حل ہو جائے، دوسرا مولوی کا مسئلہ یہ حل ہو جائے. نہیں، خدا کے راستے میں سب سے اچھی چیز دیں، سب سے بہترین چیز دیں. دیکھیں نا، آپ کسی کے پاس تحفہ لے جاتے ہیں نا، تحفہ کسی کے پاس لے جاتے ہیں تو تحفہ آپ دیکھتے ہیں اس بندے کی حیثیت کے مطابق لے جاتے ہیں، اس کے مقام کے مطابق. اور غریب کو جو چیز دے رہے ہیں، آپ کس کو تحفہ دے رہے ہیں؟ اپنے پروردگار کو. کوشش کریں اگر کم از کم اس کی شان کے مطابق نہیں ہے تو اپنی شان کے مطابق تو ہو آپ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، گھر سے سارا جو گند ہوتا ہے کپڑوں کی صورت میں، جوتوں کی صورت میں، پیزاروں کی صورت میں، اس کو نکال کر غریب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ ایک تو گھر میں صفائی بھی ہو جائے گی، دوسرا ثواب، ہم خرما ہم ثواب. یہ نہیں اس طرح. بس کوشش کریں خدا کے راستے میں ان لوگوں کو دیں جن سے آپ کو امید نہ ہو. ہاں، غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، دوستوں کی غریبوں کی مدد کریں، لیکن اس میں ثواب کی اتنی امید نہیں ہے. امید ثواب کی وہاں ہے جہاں اس ایسے آدمی کو آپ دے رہے ہیں کہ جس سے ریٹرن کی امید نہیں ہے آپ کو.
خدا کے راستے میں انفاق کرنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، خدا کے راستے میں خرچ کرنا. اور پھر اس کی برکات کیا ہے؟ سخی آدمی کو اجر، کہتے ہیں کہ سخی آدمی کی قبر روشن ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی. اگر چاہتے ہیں قبر میں روشنی ہو، کشادگی ہو، تو سخاوت ہونی چاہیے. اور پھر جو سخی آدمی ہوتا ہے نا، وہ بعض بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے، کیونکہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کی ہے. اور پھر یہ جو سخاوت ہے، ضروری نہیں پیسوں کی ہو، اچھے مشورے کی بھی سخاوت ہے، کسی آدمی کو سہارا دینے کی بھی سخاوت، کسی آدمی کی دعوت کرنے کی بھی سخاوت، کسی آدمی کو مشکل حل کرنا بھی سخاوت ہے. ضروری نہیں پیسے کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے. ضروری نہیں کہ پیسے ہوں. عزت بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے پاس، ان کی عزت سے، ان کے مقام کی وجہ سے ایک کام کسی کا حل ہو سکتا ہے، اچھے مشورے سے کام. اور اچھی سمائل بھی ایک قسم کی جو ہے یہ خدا کے راستے میں کیا ہے؟ انفاق ہے. آپ کو خدا نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، آپ سمائل دیتے ہیں کسی آدمی کو، اور آپ کی سمائل سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی صحت پلٹ آتی ہے، آپ کی 2 باتوں کی وجہ سے وہ نا امیدی اس کی امید میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اجر ہے. اور بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں جی، ایک آدمی پہلے سے بیمار ہے، اوپر سے اور بتا دیتے ہیں تمہارا رنگ بھی پیلا ہو گیا جی، رنگ پیلا ہو گیا جی، آپ کی آواز میں بھی بڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ملتے ہی کہہ دیں گے بڈھا ہو گئے تم. بھائی وہ پہلے سے بوڑھا اور بوڑھا ہو جائے گا، کیا ہوگا سے جی. بلکہ کہتے ہیں کہ شریعت میں کہ آپ بیمار ہیں نا، اس کو نہ کہیں بیمار ہے، اس کو کہو تم صحت مند ہو. اور آدھی بیماری انسان کی نفسیاتی ہوتی ہے، میرے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے. نفسیات کے لحاظ سے انسان اتنا متاثر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہو نا، اس کو 20 آدمی کہہ دیں تو بیمار ہو جائے. تو کوشش کریں خوشیاں بانٹیں، مسرت بانٹیں. اور جب دوسروں کی زندگی میں آپ خوشیاں لائیں گے، خدا آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے گا. دوسروں کی مدد کریں گے، خدا آپ کے مال میں برکت کرے گا. اور دیکھیں نا، خدا کسی کو دیتا ہے، گنتا ہے نہیں گنتا. وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی کے دیں نہ گنے. خدا اپنے دوست کو بھی دیتا ہے، اپنے مخالف کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم دینے کے معاملے میں نہ دیکھو کہ مستحق ہے، اگر مستحق ہے تو اس کو دو، چاہے تمہارا دشمن ہے، تمہارا مخالف ہے، تمہارا حامی. اور یہ درس ہم نے کس سے سیکھا ہے؟ امام حسین سے. ہور کا لشکر ہے، پیاس میں سختی سے وہ چل رہا. کہتے ہیں کہ اگر امام حسین اس کے لشکر کو پانی نہ پلاتے تو پیاس سے مر جاتا. لشکر ہور اگر بیش امام حسین آب نمیداد از تشنگی می مرد، ہلاک میں گردید. لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ اس کو پانی دیا. دشمن ہے، راستہ روک رہا ہے، کربلا تک لے جائے گا، لڑائی پر مجبور کر دے گا، سارا کچھ امام حسین کو پتا ہے. لیکن وہ معاملہ جدا ہے، وہاں پر وہ پیاسا ہے. عنوان امام حسین نے تبدیل کر دیے. یہ کیا ہے؟ خدا کے خاص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، نیکی کرنے والے بندے ہیں، اور وہاں پر وہ پیاسا ہے، وہ ضرورت مند ہے. وہ ٹاپک اس کا کہ وہ دشمن ہے، وہ لشکر کا سردار ہے، یزید کا فوجی ہے، وہ ٹاپک اس کا ختم ہو گیا. اس کا ٹاپک جب ختم ہو گیا تو امام نے اس ٹاپک سے اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام. اور ہمیں درس دیا کہ کوشش کریں اپنے دشمن کی بھی مدد کریں. دیکھیں جنگ صفین میں معاویہ نے گھاٹ پر قبضہ کر لیا، پانی پر، اور امام علی کی فوج کے لیے پانی بند کر دیا. معاویہ آب رکب دست آورد از جنگ صفین نمیگذاشت لشکریان امیر المومنین آب بخورن. تو امیر المومنین کے جو ساتھی تھے آئے، کہا کہ مولا پانی پر قبضہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ تو مولا نے کہا کہ مالک اشتر کو، کہ اس کو ترکیب دکھائی کہ اس طرح چاروں طرف سے حملہ کرو. مالک اشتر نے حملہ کیا، گھاٹ پہ قبضہ کر دیا. اب
جس طرح امام کے ساتھی امام کے پاس آئے تھے نا، اس طرح یہ معاویہ کے ساتھی معاویہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم سے پانی چھین لیا گیا ہے، تو اگر ہمیں اتنی دیر تک پانی نہیں ملتا تو ہم لوگ پیاس سے مارے جائیں گے۔ تو معاویہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں علی کبھی پانی بند نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں، دشمن بھی جانتا ہے کہ علی کتنا بڑا سخی ہے، دشمن بھی جانتا ہے کہ علی کتنا بڑا بامروت ہے کہ وہ پانی کے ذریعے دشمن کو شکست نہیں دے گا۔ یہ ہم نے یہ درس سیکھنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ سے، دوسروں کو عطا کریں اور ایسے لوگوں کو دیں کہ جن سے واپسی کی امید نہ ہو، تعریف کی صورت میں، بدلے کی صورت میں، کسی کام کی صورت میں یا کسی اور معاملے کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ پاکستان کا سیلاب ہے۔ ہمیشہ ہر قوم پر کسی حوالے سے مشکل پیش آتی رہتی ہے، اور خاص طور پر وہ قومیں مشکل آنے کے بعد ان پر مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے جن کے لیڈر نااہل ہوں۔ پاکستان میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے اور لوگ سختی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جمع پونجی بے چکی ہے اور گھر تباہ ہو چکے ہیں، کاروبار ختم ہو گئے، اور پاکستان کی کم از کم اس وقت 30% ایریا پانی کے زیر اثر ہے۔ تو اس معاملے میں سب پر ضروری اور فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پاکستان کی قوم کی ملت کی مدد کرے، کیونکہ اہل بیت سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مشکل میں دوسرے انسانوں کی مدد کرنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب کی مدد ہونی چاہیے، شیعہ کی ہو، سنی کی ہو، حتیٰ کوئی عیسائی ہے نا، مسیح ہے، اس کی مدد بھی ہونی چاہیے، انسان ہے۔ اور اہل بیت نے کبھی نہیں دیکھا مدد کرنے کے حوالے سے کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلمان، کوئی مومن ہے یا منافق ہے، سب کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور امام زین العابدین رات کی تاریکی میں چہرے پر نقاب اوڑھ کر کے غریبوں کی مدد کرتے تھے، محتاجوں کی مدد کرتے تھے۔ اور کوفہ میں امام علی کی شہادت کے بعد علم ہوا بعض لوگوں کو کہ ان کی مدد کون کرتا تھا، بغیر تفریق کے کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس مکتب سے اس کا تعلق ہے، وہ مدد پاکستان میں ہونی چاہیے۔ اور پھر جب آپ کسی بے کس کی مدد کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، آپ کے لیے خدا کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ مال جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ صحت آپ کو دی ہے، سلامتی خدا نے آپ کو دی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ آپ خدا کے راستے میں دیں۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً قَنُودًا الْمُخِفُّ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِنَ الْمُثْقِلِ وَالْمُبْتِي عَلَيْهَا أَقْبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِ، کہ قیامت کے دن ایک ایسی گھاٹی ہوگی جس سے ہر کا آدمی گزر نہیں سکے گا، اور جس کا سامان وہاں کم ہوگا، آسانی سے گزر جائے گا، گناہوں کا سامان کم ہوگا، آسانی سے۔ والمبتع علیہ اکبر، اور وہاں پر جس پہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا وہ آہستہ چلے گا اور وہاں سے نہیں گزر سکے گا۔ وَأَنَّ الْمَحْبَةَ بِهَا لَا مَحَالَةَ، اور اس سے گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اما علی الجنت او علی النار، اس سے گزر کر لوگ جنت میں داخل ہوں گے یا جہنم میں داخل ہوں گے، اور جو گزر نہیں پائے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ فَرْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ، اپنے آپ کو تیار کرو اس سے پہلے کہ اس گھاٹی سے گزرنا پڑے۔ وَتِعِ الْمَنزِلَ، اور کوشش کرو اپنی منزل کے لیے سامان تیار کرو۔ قبل حلولک، اس سے پہلے کہ وہ گھاٹی کا منظر تمہارے سامنے آ جائے۔ فلیس بعد الموت مستتبٌ، اور موت کے بعد عذر خواہی کی، ایکسکیوز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ولا الی دنیا منصرف، اور موت کے بعد پھر جب حساب و کتاب ہوگا دنیا کی طرف جا پڑ نہیں سکتے۔ روایت میں الفاظ ملتے ہیں کہ یہ جو گھاٹی ہے جس سے انسان کو گزرنا ہے، جس سے سختی انسان پر ہوگی، اس سے وہ لوگ آسانی سے گزر جائیں گے جو محتاجوں کی مدد کریں۔
روایت میں ہے کہ آپ جب غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں، محتاج کی مدد کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مال اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے، اور وہ اللہ ہوا ہے جو کہ اجر دینے والا۔ اور امام حسین کے جو آخری الفاظ ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کیا امام نے اپنے لیے مدد مانگی؟ کیا 72 کے بجائے 73 یا 75 ہو جائیں یا 100 ہو جائیں یا 500 ہو جائیں کوئی مسئلہ حل ہونے والا تھا؟ نہیں، دنیاوی لحاظ سے نہیں۔ امام نے ہمیں درس دیا ہے کہ میں اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہا ہوں، میں شریعت کے لیے مدد مانگ رہا ہوں، میں محتاجوں کے لیے تم سے مدد مانگ رہا ہوں، خدا کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تم سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اور پھر شیعہ علی وہ ہو نہیں سکتا کہ ایک محتاج کو دیکھے اور اس کے بارے میں اس کو اگنور کر دے، چشم پوشی اس سے کر دے، تسامح کر رہے اس سے، ممکن نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور چیز تصور کریں، آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ اس سیلاب میں آپ گرے ہوئے ہوں، آپ کا سارا کچھ تباہ ہو گیا ہو، آپ کی کھیتی تباہ ہو گئی ہو، آپ کا دار و ندار ختم ہو گیا ہو، گھر آپ کا تباہ ہو گیا ہو، خیمہ آپ کو میسر نہ ہو رہا ہو، اور پھر آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ آ رہا ہو، آپ کے لیے مدد بھی کوئی نہ بھیج رہا ہو، تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ اور یہی تصور کر کے کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے مدد کریں، جہاں بھی ہو سکے مدد کریں۔ اور پھر خاص طور پر مومنین کے حوالے سے سب کی مدد ہونی چاہیے، لیکن مومنین کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں بعض وہابی مولویوں نے اعلان کیا کہ شیعوں کی مدد نہیں کرنی، خبردار کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں دعوت دیتا ہوں شیعہ علماء کو، شیعہ مفکرین کو، شیعہ دس، انہوں نے کہا نہیں، شیعہ سنی کی بات نہ کریں، سب کی مدد کریں، جو زیادہ محتاج ہے اس کی زیادہ مدد کی جائے۔ یہ عنوان نہیں ہے شیعہ اور سنی کا، یہ عنوان ہے کہ وہ محتاج ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ ایک اور چیز، الخلق عیال اللہ، خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اور جو بھی اس کنبے کی مدد کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، کسی ملک پر آ سکتا ہے، کسی قوم پر آ سکتا ہے، کسی قبیلے پر آ سکتا ہے، سب کو چاہیے کہ اس میں مل جل کر مدد کریں تاکہ ان لوگوں کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے، ان کی مشکل حل ہو جائے گی، مشکل سے آسانی سے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی پارٹیسپیشن کی، ہم نے کتنا ثواب کمایا ہے، ہم نے کتنا اجر حاصل کیا ہے، ہم نے کہیں اس موقع کو ضائع تو نہیں کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں کی حاجات یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے نعمتیں ہیں، میں کہوں گا نعمت بھی اور امتحان بھی۔ جب آپ کے سامنے کوئی مصیبت زدہ ہے نا، آپ کے لیے نعمت بھی ہے کہ آپ کو خدا نے موقع دیا ثواب کمانے کا، اور آپ کا امتحان بھی ہے کہ آپ اس موقع پر اس امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے، اس کو پریشانی سے دور کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اور پھر جب کسی کی پریشانی آپ دور کریں گے خدا آپ کی پریشانی دور کرے گا، خدا آپ کے مال میں برکت ڈالے گا، خدا آپ کے بچوں کو صحت و سلامتی دے گا۔ اور یہ جو مال ہے آپ کے پاس نا، اس میں حق ہے غریبوں کا، اس میں حق ہے محتاجوں کا، اس میں حق ہے ضرورت مندوں کا، اور اگر آپ نہیں دے رہے گویا آپ ان کا حق مار رہے ہیں، غصب کر رہے ہیں، آپ غصبی کام کر رہے ہیں۔ کوشش کریں اس موقع سے جو فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پاکستان میں محتاجوں کی جو ہے وہ مدد کریں، جس طرح بھی ہو سکے، کسی تنظیم کے ذریعے ہو سکتا ہے، خود اگر کر سکتے ہیں خود کریں، کسی مولانا کے ذریعے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے ان تک جو ہے یہ مدد جو ہے وہ پہنچنی چاہیے، تاکہ اس مشکل کی گھڑی میں وہ ان کو حوصلہ ملے، ان کی پریشانی دور ہو۔ امام حسین کے جو الفاظ ہیں نا کربلا میں جو معجزے کے ذریعے ظاہر ہوئے ہیں، اور علماء نے اسے معجزہ سمجھا ہے، معجزہ کے عنوان سے لکھا ہے کہ جب بی بی سکینہ اپنے بابا کی لاش پر آئی ہے نا، تو امام نے کہا کہ اے سکینہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا، مہما شرب تم ماں ازبہن فض کرونی،
کہ جب تمہیں کہیں پانی ملے، پانی پینے کو تیار ہو تم، تو میری پیاس کو یاد کرنا. یعنی گویا امام یہ بتا رہے ہیں کہ شیعو تمہارے سامنے کوئی آدمی پیاسا نہ رہے. وَإِذَا رَأَيْتُمْ غَرِيبًا فَانْتَظِرُونِي، جب تم کسی غریب کو، محتاج کو، بےکس کو، تنہا کو، مصیبت میں گرے ہو کو دیکھو تو میری مصیبت کو یاد کرو. یعنی کوشش کرو کہ اس کی مصیبت کو برطرف کرو. لیتکم یوم عاشورا تنظرونی، کہ کاش کہ تم عاشورہ کے دن ہوتے دیکھتے. کیف طلبتم الماء، کس طرح میں نے اپنے طفل صغیر کے لیے، بچے کے لیے پانی مانگا. واباؤ یرحمونی، کہ انہوں نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دی. امام نے ایک پیغام دیا ہے کہ میرے شیعو، یہ میرا پیغام اپنے سینے سے لگاؤ، اور تمہارے سامنے کوئی بےکس نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سامنے کوئی پیاسا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. امام نے ہمیں جو ہے وہ درس دیا. بس اتنا عظیم درس جب ہمیں کربلا سے ملا ہے تو ہمیں اس درس پر عمل کرنا چاہیے. اور یہی بڑی عزاداری ہے کہ امام حسین کی بات پر ہم عمل کر لیں. یہی بہت بڑی مجلس میں شرکت ہے کہ امام حسین کی بات کو ہم گلے سے لگائیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو عملی جامہ پہنائیں. اس سے بڑی کوئی مجلس نہیں ہے، اس سے بڑا امام حسین کا ذکر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عزاداری نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی ذاکری نہیں ہے. اگر ہم 1000 دفعہ عزاداری کریں لیکن ہمارے سینے میں کسی انسانیت کا درد نہ ہو، انسان کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہ سمجھیں، انسان کی ضرورت کو اپنی ضرورت نہ سمجھیں، ہمارے دل میں رحم نہ ہو، ہمدردی نہ ہو انسانوں سے پیار نہ ہو، تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تھکاوٹ تو ہو سکتی ہے، وہ رسم تو پوری ہو سکتی ہے، وہ نام و نموش تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ عزاداری نہیں. عزادار میں پہلی شرط یہ ہے کہ عزادار کے اندر ہمدردی اور رحم ہو، پیار ہو انسانیت سے. اب کربلا کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کربلا ایک آئیڈیالوجی، ایک درس ہے، انسانی اصول ہیں کہ ہم یاد کرتے ہیں ان انسانی اصولوں کو کہ امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں ہمیں درس دیا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، محتاج کی مدد کرنی ہے، بے کس کے لیے آسرا بننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.